ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ پروگرام الفاطمہ ٹرسٹ کی جانب سے رکھا گیا ہے اور یہ جشن جناب معصومہ قم کے یہ رکھا گیا اور جو بچوں نے امتحان میں شرکت کیے ہیں ان کے نام آج ان کو انعامات سے نوازا جائے گا اور آج کے مخصوص ہمارے مہمان جو ہیں عالی جناب مولانا محمد علی صاحب، عالی جناب مولانا اعجاز مہدی صاحب اور عالی جناب مولانا غلام سرور صاحب اور عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب اور دو اور مہمان جو ہمارے خصوص ہیں فیاض حیدر صاحب جو صدر ہیں امام رضا کے اور جناب محمد عارف صاحب جو یہاں کے مہمان ہیں اور جناب یونس حیدر صاحب. ایک صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام پر. چار مصرے سے آپ کو دوسرے شاعر کو ہدیہ کرتا ہوں. چار مصرے سماعت فرمائیں. آپ یہاں پہ انعام لینے کے لیے آئے ہیں نا. انعام آپ نے امتحان دیا ہے تبھی تو انعام لے رہے ہیں آپ. سب سے پہلی جو درس گاہ ہے آپ کی ماں ہے. سب سے پہلی آپ کی درس گاہ ہے ماں ہے. ماں کے حوالے سے چار مصرے نظر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں گے
کہ میری ماں نے مجھے آغوش میں لے کر یہ کہا، میری ماں نے مجھے آغوش میں لے کر یہ کہا، تیری خلقت ہے فقط مجلس و ماتم کے لیے۔ میری ماں نے مجھے آغوش میں لے کر یہ کہا، تیری خلقت ہے فقط مجلس و ماتم کے لیے، تو پورا سر فاطمہ زہرا کے دعاؤں کے طفیل، ہم سلامت رہے شبیر تیرے غم کے لیے، ہم سلامت رہے شبیر تیرے غم کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ اب میں گزارش کرتا ہوں فیضان علی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرے اور ان کے استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ولادت معصومہ قم علیہ السلام مبارک ہو آپ سبھی کو۔ چند مصرے شہزادی کے حوالے سے۔ معصومہ قم کی عظمت کیا کرے کوئی بیاں، معصومہ قم کی عظمت کیا کرے کوئی بیاں، ان کی چوکھٹ پہ پے سجدہ ہے جھکتا آسماں، اور فاطمہ ہے نام اور سیرت میں بھی فاطمہ، فاطمہ ہے نام اور سیرت میں بھی ہے فاطمہ، ثانی دنیا میں کوئی معصومہ قم کا کہاں۔ آپ کا روضہ جو دیکھا پا لیا دل کو سکون، آپ کا روضہ جو دیکھا پا لیا بے حد سکون، کوئی خواہش نہ رہی بس اب نکل جائے یہ جاں، کوئی خواہش نہ رہی بس اب نکل جائے یہ جاں، اور شہزادی حاجت دل میں لیے آیا ہوں میں، شہزادی حاجت دل میں لیے آیا ہوں میں، مجھ کو گھیرے ہے مصیبتیں دیجئے مجھ کو اما، مجھ کو گھیرے ہے مصیبتیں دیجئے مجھ کو اما۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے چند مصرے امام حسن علیہ السلام کے شان میں کہ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، اور نیچے اتر یہ منبر نفس رسول ہے، نیچے اتر یہ منبر نفس رسول ہے، تو اپنے باپ کا کہیں منبر تلاش کر، تو اپنے باپ کا کہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے تھک گئے ہیں، اگر تھکے نہیں ہیں تو باواز بلند صلوات پڑھیں۔ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے، حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، یہ شیر کی اپنی مرضی ہے کہ شکار کب کرے، کہ شیر کی اپنی مرضی ہے کہ شکار کب کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ باب الحوائج کے حوالے سے چند شعر سماعت فرمائیں، باب الحوائج کے، اور ایک ایک مصرے پہ بہت توجہ، کہ تشنگی ہو گئی جب تیرے حوالے عباس، میرے تو متوجہ ہو جائیں، کہ تشنگی ہو گئی جب تیرے حوالے عباس، کیوں نہ کرتا رہے دریا تجھے سجدے عباس، تشنگی ہو گئی جب تیرے حوالے عباس، کیوں نہ کرتا رہے دریا تجھے سجدے عباس، تو قمر ہے بنی ہاشم کا تو پھر کیوں نہ کہے سارے عالم سے ملے تجھ کو اجالے عباس، سارے عالم سے ملے، سارے عالم سے ملے تجھ کو اجالے عباس۔ شعر سماعت فرمائے، اگر اس شعر کو آپ نہ سمجھے تو قسم خدا کی کچھ نہ سمجھیں گے۔ سارے عالم سے ملے تجھ کو اجالے عباس، تو اس لیے ظالموں نے ہاتھ تیرے کاٹ دیے، خوف تھا ان کو کہ دریا نہ اٹھا لے عباس، اس لیے ظالموں نے ہاتھ تیرے کاٹ دیے، اس لیے ظالموں نے ہاتھ تیرے کاٹ دیے، خوف تھا ان کو کہ دریا نہ اٹھا لے عباس۔ یہ مصرع آپ سبھی کو نظر کرتا ہوں کہ خوف تھا ان کو کہ دریا نہ اٹھا لے عباس، تو عصر عاشور یہ زہرا کی صدا آتی ہے، عصر عاشور یہ زہرا کی صدا آتی ہے، میرا شبیر اکیلا ہے بچا لے عباس، میرا شبیر
ایک اور صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. بھائی کا حکم ہے دہرانے کا تو دہرا دیتا ہوں. تشنگی ہو گئی جب تیرے حوالے عباس, کیوں نہ کرتا رہے دریا تجھے سجدے عباس. تو قمر ہے بنی ہاشم کا تو پھر کیوں نہ کہے سارے عالم سے ملے, سارے عالم سے ملے تجھ کو اجالے عباس. تو اس لیے ظالموں نے ہاتھ تیرے کاٹ دیے, خوف تھا ان کو کہ دریا نہ اٹھا لے عباس. تو عصر عاشور یہ زہرا کی صدا آتی ہے, میرا شبیر اکیلا ہے بچا لے عباس. میرا شبیر اکیلا ہے بچا لے عباس. یہ مصرع آپ سبھی کو نظر کرتا ہوں. میرا شبیر اکیلا ہے بچا لے عباس. تو ہاتھ کٹوا کے جو پرچم کو رکھتے ہیں بلند, ایسے ہوتے ہیں تیرے چاہنے والے عباس. ہاتھ کٹوا کے جو پرچم کو رکھتے ہیں بلند, ایسے ہوتے ہیں تیرے چاہنے والے عباس. صلوات پڑھیے حضرت والے. حسین یا مولا, 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 حسین یا مولا. لباسوں نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں, 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 لباسوں نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں. خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں, لباسوں نہ پہ کر. میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں, میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں, میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں, تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں, لباسوں نہ پہ کر. ہے کسی عزیز میں ہمت ملائے ہم سے نظر, ہے کسی عزیز میں ہمت ملائے ہم سے نظر, ہے کسی عزیز میں ہمت ملائے ہم سے نظر. چلو جبینوں پہ لکھ کر حسین دیکھتے ہیں, لباس حسین دیکھتے ہیں. صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے, صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے, صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے. نبی کی پشت پہ آ کر حسین دیکھتے ہیں, لباسوں نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں, میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں, میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں, لباسوں نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں. عجیب حال ہے سر کاٹ کر بھی سرور کا, عجیب حال ہے سر کاٹ کر بھی سرور کا, عجیب حال ہے سر کاٹ کر بھی سرور کا. ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں, لباسوں نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں. اردو کی فوج میں کس کا نصیب جاگا ہے,
اردو کی فوج میں کس کا نصیب جاگا ہے، اردو کی فوج میں کس کا نصیب جاگا ہے، آزا جواں سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، لباس نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے، جمال روح پیغمبر حسین دیکھتے ہیں، لباس نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، میں گھر کو چھوڑ کے مشکل میں جب نکلتا ہوں، میں گھر کو چھوڑ کے مجلس میں جب نکلتا ہوں، میں گھر کو چھوڑ کے مجلس میں جب نکلتا ہوں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، لباس نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ کیا میں عظمت بیان کروں، معصومہ قم کی عظمت، صرف ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازے میں ایک دروازہ معصومہ قم کا ہے۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ آپ سبھی کی ماں کو 4 مصرے نظر کرتا ہوں اور بہت توجہ سے سماعت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ کہ ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، ارے یہ نعرے حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا، یہ نعرے حیدر نہیں، نعرے تو حد بنتا ہے نا، یا علی، یہ نعرے حیدر نہیں، یہ نعرے حیدر نہیں، ہونٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائے کہ واللہ وہ تکمیل عبادت نہیں کرتے، عبادت کے حوالے سے، کہ واللہ وہ تکمیل عبادت نہیں کرتے جو آپ کے روضے کی زیارت نہیں کرتے، واللہ وہ تکمیل عبادت نہیں کرتے جو آپ کے روضے کی زیارت نہیں کرتے، تو بس آپ کی یادیں ہیں چلے آتے ہیں، ورنہ آنسو کبھی آنکھوں سے بغاوت نہیں کرتے، آنسو کبھی آنکھوں سے بغاوت نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب شیخ حمید علی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ 4 مصرے تورک کے حوالے سے نظر کرتا ہوں جو ہماری مائیں کھاتی ہیں اور جو ہمیں کھلاتی ہیں۔ 4 مصرے نظر کرتا ہوں کہ مجلس شہم بٹا اور وہ کھایا مانے، مجلس شہم بٹا اور وہ کھایا مانے، ہو گئے سال بہت
بھی سفر باقی ہے. مجلس شہ میں بٹا اور وہ کھایا مانے ہو گئے سال بہت اب بھی سفر باقی ہے. ارے میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر, میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر, خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے. میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر, خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب یونس عباس صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرے. ان کے استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. حاضر محفل السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چنا شہر صاحب وارث زہرا کی تصویر ہے معصوم قم کہ وارث زہرا کی تصویر ہے معصوم قم کہ وارث زہرا کی تصویر ہے معصوم قم وارث چادر تطہیر ہے معصوم قم کہ وارث زہرا کی تصویر ہے معصوم قم کہ باب نعمت سے ملاتا ہے جوہر ساحل کو کہ باب نعمت سے ملاتا ہے جوہر ساحل کو کہ باب نعمت سے ملاتا ہے جوہر ساحل کو ہاں وہی حلقہ زنجیر ہے معصوم قم ہاں وہی حلقہ زنجیر ہے معصوم قم کہ زائر قم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ زائر قم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک کہ زائر قم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک تیرے روضے میں وہ تاثیر ہے معصوم قم تیرے روضے میں وہ تاثیر ہے معصوم قم. یہ شعر ہماری عقیدت کا شعر ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ ہو گیا نام
اعمال کی زینت میرا دل کہ ہو گیا نا میں اعمال کی زینت میرا دل کہ ہو گیا نا میں اعمال کی زینت میرا دل دل کی کاغذ پہ جو تحریر ہے معصوم خم دل کے کاغذ پہ جو تحریر ہے معصوم. صلی اللہ محمد. درود پڑھیں بہتر انداز میں بر محمد و آل محمد صلوات. معذرت چاہتے ہیں کہ دوبارہ میں آنا پڑا اور منتظر صاحب کے جن کا نام لیا گیا وہ ابھی کسی کام میں پھنسے ہیں، اس مارے ہمیں ایک اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد صلوات. ہم ہیں سیاہ حیدر کے، ہم ہیں سیاہ ہم ہیں سیاہ حیدر کے، ہم ہیں سیاہ. اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے اے میری بہنوں، بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے میری بہنوں. قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. حملوں سے نہ ڈر جانا ایسے کہ عزادارو، حملوں سے نہ ڈر جانا ایسے کہ عزادارو. ایک سچے سپاہی کو میدان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے دو، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے دو. سنسار کے لشکر پہ ایران ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد صلوات. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم قم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم قم کی. تو دیکھیں کہ لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم قم کی. ارے کہ جب اللہ کرتا ہے
ثنا خود کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصوم کم کی، اور حیثے کا میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا، حیثے کا میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا، یوں میرے ساتھ رہتی ہے دعا معصوم قم کی، یوں میرے ساتھ رہتی ہے دعا معصوم قم کی، اور نزول آئے تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا، دیکھیے گا کہ نزول آئے تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا، ردا جو اوڑھتے مولا رضا معصوم قم کی، نزول آئے تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا، ردا جو اوڑھتے مولا رضا معصوم قم کی، نعرہ صلوات دے دو فرمائش کری گئی ہے، زیادہ رکھا دیکھیے گا حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوں کے عوض کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ مہنگے شر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ارے ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ،
حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ او قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ اب میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا اعجاز مہدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سید المرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم علی کل مسلم و مسلمہ، ان اللہ یحب بغاة العلم۔ صاحبان عقل و خرد، صاحبان عقل و خرد کا مجمع ہے، اور آج اس محفل پرنور میں سب سے پہلے آپ کو بی بی دو عالم شہزادی قم معصوم قم سلام اللہ علیہ کی مبارک ولادت باسعادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ سبھی حضرات کو۔ ایک پہلو ہے شہزادی کا کہ آپ دیکھیں، اسے تو اہل بیت کے گھرانے کی، چاہے صنف نسواں میں آپ دیکھیں اور چاہے آپ مردوں میں دیکھیں، ان میں دیکھیں تو جو علم کی کیفیت ہے اور جو علم کا مزاج ہے اور علم کی طبیعت ہے، اور جو علم اہل بیت کے گھرانے میں ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ علم جو ہے وہ دنیا سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی، اگر آپ زندگانی دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، تاج نبوت پہنانے سے پہلے علم کے زیور سے آراستہ کیا، پہلے پھر دنیا میں انہیں بھیجا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے، جس طرح سے ہم دنیا میں علم کو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ انجینئر نہیں ہے، اگر ایک انجینئر ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اگر ایک کسی نے ہنر میں کامیابی حاصل کی ہے تو دوسرے علم میں اسے کامیابی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو اگر زندان میں ہیں بچپن سے جناب یوسف علیہ السلام، اور زندان سے باہر آتے ہیں تو 114 زبانوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا علم ہے؟ میں ایک بات کی طرف یہ مثالیں ہیں جو میں آپ کے ذہن کو، اور ہمارے بچے بھی یہاں موجود ہیں، مثالیں دے رہا ہوں، تو یہ کیسا علم ہے؟ یا مثال کے طور پر گہوارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ گواہی اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں
انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے علم دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی ہے، گہوارے میں ہیں، اور گہوارے میں اگر ایک بچہ یہ کہے کہ مجھے کتاب دے کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے علم دے کر کے بھیجا گیا ہے، ہمیں حکمت سے سرفراز کیا گیا ہے، تو تعجب کی بات ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ، اور وجعلنی نبیہ یہ کہنا، جبکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو 20 یا 21 سال کے بعد جو ہے وہ انجیل ملی ہے، اور آپ گہوارے میں جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار علم پہلے دیتا ہے، تاج نبوت بعد میں دیتا ہے۔ تو یہ کون سا علم ہے؟ ایک لقب ہے شہزادی کا، عالم غیر معلمہ۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں، اور علم کی بات نہیں میں کر رہا ہوں۔ تو اگر عالم غیر معلمہ اگر آپ دیکھیں، عالم غیر معلمہ کا مطلب یہ ہے ایسی عالمہ جس نے کوئی معلم نہ دیکھا ہو، جو نبیوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کوئی معلم نہیں دیکھا۔ اگر علم آیا ہے تو پروردگار کی طرف سے علم آیا ہے، یہی نبیوں کے یہاں، یہی اماموں کے یہاں، یہی اہل بیت کے ہر گھرانے میں۔ اگر بی بی جناب سلام اللہ علیہ، زینب سلام اللہ علیہ کی زندگانی کو دیکھیں آپ، جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، اگر ان کی زندگانی کو آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک لقب آپ کا ملے گا، عالمۃ غیر معلمہ، کہ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی معلمہ کے سامنے جو ہے زانوئے ادب طے نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی علم کا جو عالم ہے، صلوات پڑھیں محمد عالم، اس کے باوجود بھی علم و کمالات کی جو منزل پر شہزادی دو عالم کے کمالات ہیں، وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، تاریخ میں کہیں نہیں ملیں گے۔ اگر آپ دیکھیں جو زینب سلام اللہ علیہ، ایسے ہی معصوم قم کا جو ایک لقب ہے عالم غیر معلمہ، یہاں تک کہ یہ ہے کہ عصمت اور طہارت اور پاکیزگی میں جو رتبہ تھا شہزادی کا، کہ جس طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں شہزادی قم کی اگر زندگانی دیکھیں تو وہاں پر بھی ہے کہ شہزادی دو عالم علم کی اور عصمت کی اور پاکیزگی کی وہ منزل پر فائز تھی کہ اس زمانے میں ان کے لائق کوئی مرد نہیں تھا جو وہ شادی کرتی، اور دنیا سے گئیں، وہ بغیر شادی شدہ گئیں دنیا سے، اور آپ دیکھیں کہ کوئی کف نہیں تھا، یعنی علم کی یہ حالت تھی۔ تو میں بات کر رہا ہوں علم نفسانی کی، علم لدنی کی، جو پروردگار اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اپنے اماموں کو دیتا ہے۔ رسول خدا کی جس حدیث کا ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اطلب العلم، علم حاصل کرو، علم واجب ہے ہر مسلم پر اور ہر مسلمہ پر۔ ایک نقطہ جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ علم کو پروردگار، جو علم کے چاہنے والے ہیں، علم کے طلب کرنے والے ہیں، پروردگار انہیں چاہتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیں دو خصوصیت جو علم کے طلبگار ہیں، علم سیکھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ دو چار باتیں علم کے سلسلے سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جس کو معلم اخلاقی نہیں بلکہ معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا تو پروردگار نے انہیں معلم بنا کر کے بھیجا ہے، ادب سکھایا ہے پروردگار نے، اخلاق سکھایا ہے، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب وہ آتے ہیں دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ علم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو ایجاد کیا ہے، یا علم جو آپ نے سکھایا ہے،
تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو آپ کو تعلیم دی گئی رسول یزکیہم ویعلم کتاب والحکمہ، پہلے آپ ان کے نفسوں کو پاک کیجئے، پھر کتاب و حکمت کی آپ تعلیم دیجئے۔ دیکھیے کہ علم کی پاکیزگی اور طہارت اپنی جگہ پر، کہ جو علم کی طہارت اور پاکیزگی ہے وہ پاک نفسوں میں ہوتی ہے، پاک نفسوں میں علم جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے کہ احادیث کی رو سے اگر دیکھیں تو علم جو ہے وہ نور ہے، جہالت جو ہے وہ تاریکی ہے، علم جو ہے وہ زندگی ہے، جہالت جو ہے وہ موت ہے، علم جو ہے وہ صحت ہے، جہالت جو ہے وہ بیماری ہے، علم جو ہے وہ ایمان ہے، جہالت جو ہے وہ کفر ہے، علم جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ادراک فہم اس کا سرچشمہ ہے علم۔ اگر علم کو آپ دیکھیں، اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے علم کے اوپر جتنا زور دیا ہے کسی مذہب نے علم کے اوپر اتنا زور نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، میں چھوٹی چھوٹی مثال اپنے بچوں کے لیے، عام فہم کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یغذف اللہ فی قلب من یشاء، علم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، علم نور ہے، اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، جس کے سینے میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ مادی نہیں ہے، علم جو ہے وہ کسبی نہیں ہے۔ اللہ لمحہ لمحہ قدم بقدم اپنے طالب علم کی، جو علم کے طالب ہیں ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ علم جو ہے وہ ایک نور سے تشبیہ دی گئی ہے، علم نور سے تشبیہ دی گئی ہے، اور نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ سرایت کرتا ہے، ہر جگہ سرایت کرتا ہے۔ لہذا اگر وسعت علم کو آپ دیکھیں تو وسعت علم کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، سمندر سے تعبیر کی گئی ہے۔ وہ علی سینا جو بہت بڑے عالم دین تھے ایران کے، انہوں نے جو ہے بہت سی کتابیں لکھی، 36 علم خود ایجاد کیے ابو علی سینا نے، 36 علم خود ایجاد کیے ابو علی سینا، حکیم، فلسفی، فقیہ، اصولی، منطقی، نہ جانے کتنے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو علی سینا تھے۔ حکیم ابو علی سینا، ایران کے ابو علی سینا سب سے زیادہ علم رکھنے والے، یہاں تک کہ ان کی سماعت اتنی تیز تھی، توجہ چاہتے ہیں، سماعت اتنی تیز تھی کہ 15 کلومیٹر کی دوری سے کوئی آواز، جس وقت وہ مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے تو 15 کلومیٹر کی دوری سے اگر کوئی آواز آتی تھی تو وہ اسے حکومت سے کہہ کے اسے بند کرواتے تھے کہ ہمارے مطالعے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اس کو آپ بند کروائیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مقدمہ قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ پورے شہر میں کہیں تو کوئی آواز نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ رات میں آواز آتی، تو دیکھا کہ ایک لوہار ہے 15 کلومیٹر کی دوری پر جو آواز کرتا ہے، اس نے کہا ہم نے بستی سے دور یہ کام کیا ہے تاکہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، 15 کلومیٹر کی دوری سے آواز کو پہچاننے والے۔ میں ایک علم کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ابو علی سینا سے ناؤ پر بیٹھے سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ابو علی سینا سے تمام اصحاب جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے علم ایجاد کیے ہیں، علم میں متبحر ہیں آپ، کتنے علوم آپ نے ایجاد کیے ہیں، آپ کیوں نہیں دعویٰ کر دیتے ہیں عالمیت کا، اپنی مرجیت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ تو ابو علی سینا نے اس سمندر سے تھوڑا سا پانی اٹھایا، اور پانی اٹھانے کے بعد انہوں نے پانی کو پھر سمندر میں پھینکا، اور ایک قطرہ جب پانی کا گرا کہا یہ ہے ابو علی سینا، یہ سمندر علی ہے، سمندر علی ہے۔ یعنی علوم اگر سیکھنا ہے تو علی کی ذات کو سمجھو کہ جو کہتا ہوا نظر آتا ہے سینے میں ٹھاٹے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے، میں کوئی ظرف نہیں پاتا کہ علم کو سینے میں اٹھا دوں۔ آپ نے اگر علم کی، مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ
آپ دنیا کی جو ہے بڑی مذمت کرتے ہیں، بڑی مذمت کرتے ہیں دنیا کے لیے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ دنیا کو جو ہے طلاق دے دیا. کیا کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی تمنا دنیا سے بھی باقی رہ گئی آپ کی یا نہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ہاں 2 حسرتیں ہماری دنیا سے رہ گئیں. توجہ چاہتے ہیں اس بات کی طرف. 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی تمنا آپ کی رہ گئی کہ آپ دنیا سے تمنا کر رہے ہیں، دنیا سے آرزو کہ ہاں 2 حسرتیں ہماری رہ گئی ہیں جو ہم یہاں سے جو ہے وہ دنیا سے تمنا رکھتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ وہ 2 حسرتیں کون ہیں؟ تو مولا نے عرض کیا کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اس نے کتنا کسی نے جو ہے مانگا نہیں. تو اگر آپ توجہ کریں چھوٹی چھوٹی کائنات کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں دیکھیں تو ہر چیز میں جو ہے پروردگار کا جو ہے مقصد جو ہے وہ پوشیدہ ہے. گھاس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. اگر گھاس کی ٹہنیوں کے اوپر دیکھیں، نہ جانے کتنے قسم کے پودے ہیں، گھاس ہیں، اگر آپ اس کی ٹہنیوں کی طرف توجہ دیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں ان ٹہنیوں میں پروردگار نے علاج بھی رکھا ہے، دوا بھی بنائی ہے، مصلحتیں بھی رکھی ہیں، مقصد بھی رکھا ہے. اللہ نے ہر علم کو جو ہے ان میں پوشیدہ کر رکھا ہے. آپ اگر اس دل کو دیکھیں اور اس دل کی گہرائی کو دیکھیں، اس گہرائی میں اللہ نے جو ہے مصلحت کو رکھا ہے، مقصد کو رکھا ہے. اگر آپ آنکھ کی ان پتلیوں کو دیکھیں، ان آنکھ کی پتلیوں میں جو پردے ہیں، جو روشنی ہے، اگر اس چیز کی طرف آپ توجہ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی پروردگار نے مصلحت رکھی ہے، مقصد رکھا ہے. بس ایک بات میں عرض کروں کہ زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ نے جو ہے عبث پیدا نہیں کیا، بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اگر ذرے ذرے کو آپ دیکھیں تو مصلحت پوشیدہ ہے، مقصد ہے. تو اب ذرے ذرے کا علم پروردگار نے جس میں مصلحت رکھی ہے، جس میں مقصد رکھا ہے، جس میں حکمت رکھی ہے، اس ذرے کا علم کسے ہے؟ اس ذرے کا کسی کو بنایا ہے؟ بس یہی اسی چیز کو جو ہے اہل بیت نے ثابت کیا ہے کہ جو عالم غیر معلم تھے، یا اہل بیت کی نسواں جو عالم غیر معلمہ تھیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے مجھے حقائق کائنات کا، چیزوں کی حقائق کا علم دیا ہے، ہمیں ذرے ذرے کا علم دیا ہے، کہ جس کو ذرے ذرے کا علم دیا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے ہم جانتے ہیں، بتا سکتا ہے کہ کون سے راستے کہاں ہیں. تو اگر علم نبوت کو دیکھا جائے یا علم محمد کو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی مثالوں کے ذریعے سے ثابت کریں. بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ایک جو علم الہی کا سب سے بڑا مخزن ہے وہ ہے علوم آل محمد، کہ پروردگار ہمیں علوم آل محمد سے ہر آن جو ہے لہجہ لہجہ جو ہے سرفراز کرے. اس مبارک موقع پر تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو ہر چیز سے پروردگار محفوظ رکھے، ہمارے امام سے ہم کو راضی و خشنود رکھے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کرے. اب میں بڑی ادب و احترام سے عالی جناب مولانا محمد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر معین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. زیادہ سے زیادہ میکزیمم میں آپ لوگوں کا 5 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. مولانا نے جس کو بطور عنوان گفتگو انتخاب کیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یاد رکھیے
اسلام میں علم، بلکہ یوں کہیے کہ ہیومن بینگ کے لیے، انسانیت کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، سب سے زیادہ ضروری چیز، یا یوں کہہ دیے کہ انٹیگرل پارٹ آف ہیومینٹی، انسانیت کا جو چیز جزء لا ینفک ہے وہ ہے علم۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے، جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے، وہ دو ہی چیز ہے، ایک چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے عمل۔ نیئر اباؤٹ 250 تقریباً 250 آیتیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں علم سے، اور 365 آیتیں تقریباً ریلیٹڈ ہیں عمل سے۔ یعنی گویا کہتا ہے اسلام، زندگی میں پہلے اتنا جان لو، ہر سال 365 دن ہوتے ہیں، تم کبھی یہ نہ کہو کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج آرام کا دن ہے، آج اطمینان کا دن ہے، بلکہ میں 365 مرتبہ علم کا ذکر کر کے بتا رہا ہوں، ہر روز تمہارے لیے عمل کا دن ہے، جب عمل ہوگا تبھی آرام حاصل ہوگا۔ علم کیا ہے؟ دیکھیں اسلام میں جتنی بھی چیزیں، احکامات، صرف 5 منٹ سے زیادہ نہیں انشاءاللہ، اسلام میں جتنی بھی حکم آئے، جتنے بھی آرڈرز آئے ہیں، اس میں دونوں صنفوں کو، مرد کو اور عورت کو الگ الگ نہیں کیا گیا۔ نماز کا حکم آیا، کیا کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ہے نا، قائم کرو۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا اسپیشلی کہ عورتیں کریں مرد کریں، نہیں، کہا گیا نماز قائم کرو، سارے آ گئے، ہے نا۔ روزہ کا حکم آیا، کیا کہا؟ کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صحابہ نے ایمان، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، الگ الگ نہیں کیا گیا کوئی بھی حکم۔ اقیموا الصلاۃ کے ساتھ واتوا الزکوٰۃ آیا تو وہی حکم، یا حج کا حکم آیا تو بھی وہی کہا گیا، فمن استطاع الیہ سبیلا، کہا یہ نہیں کہا گیا مرد و عورت۔ لیکن جب علم کا ذکر رسول اللہ نے لایا تو اسپیشلی طور پہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا، اور کہا طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا واجب ہے، واجب ہے، علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر ایک مسلمان مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ شاید نبی نے یہ جملہ اس لیے کہہ دیا تھا کہ 1400 برس بعد کوئی آ کے یہ نہ کہے اسلام عورتوں کو علم سے دور رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اسلام وہ ہے جو ڈائریکٹ عورت کو خطاب کر کے کہتا ہے تمہارے اوپر علم حاصل کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے مردوں پہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں علم میں جتنا حق مردوں کا ہے اتنا ہی حق عورتوں کا بھی ہے۔ واقعاً آپ دیکھیں، وقت نہیں ہے بالکل شارٹ میں کرتا ہوا ہے، ایک چیز جان لیجئے، اسپیشلی میں اپنے لائف کے انالائسس کو، تجزیے کو بتا رہا ہوں آپ سے۔ غربت کا اصل ریزن، اصل وجہ جہالت ہے۔ اگر قوم جاہل ہے تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اور ایک چیز جو کہا جاتا ہے، معصومہ قم کی ولادت ہے، لہٰذا اس بات کو بہت خاص طور سے علماء تشریف فرما ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ناصرین امام زمانہ جو ہوں گے وہ ایران سے ہوں گے، اسپیشلی قم سے اور اس کے قرب و جوار سے، ہے نا۔ اس لیے ایک جملہ کہوں، ایک چیز ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب ڈال دی گئی ہے، وہ یہ کہ جس دن 313 ہو جائیں گے امام چلے آئیں گے، جس دن 313 ہو جائیں گے امام چلے آئیں گے۔ کیا آج تک دنیا میں 313 مومن ہوئے نہیں؟ کیا ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ایک ایک زمانے میں اتنے بڑے گزرے ہیں، کیا 313 ہوئے نہیں؟ بالکل ہو چکے ہیں۔ آخر پرابلم کیا ہے؟ امام آتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو 313 ہوں گے they are like the commanders. Some one of them, for example, حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود، ان میں 313 جو ہیں نا وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کمانڈر ہوں گے۔ ان میں کوئی سلمان جیسا ہوگا، کوئی مقداد جیسا ہوگا، کوئی عمار جیسا ہوگا، کوئی مالک اشتر جیسا ہوگا۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ لوگ تو تیار ہو چکے ہوں، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی فوج، کوئی بھی لشکر اسی وقت
اپنے دشمن سے مقابلہ کرتی ہے جب کمانڈر کے ساتھ ساتھ سولجرز بھی، فوجی بھی تیار ہوں۔ این ممکن ہے کہ وہ 313 تیار ہوں اور ہم سارے کے سارے فوجی میٹھی نیند سو رہے ہیں، جب 313 ہوگا تب وہ آئیں گے۔ امام کہہ رہے ہوں گے کمانڈرز تیار ہیں، لشکر جاگ جائے تو میں کل صبح آ جاؤں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو علم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، زندگی رہی تو کبھی اور ہے۔ یاد رکھیے جہالت کی اصل سبب علم ہے۔ اگر علم نہیں تو یاد رکھیے جہالت کی بنا پہ غربت آپ کے یہاں رہے گی، بے راہ روی آپ کے یہاں رہے گی، مذہب و دین سے دوری آپ کے یہاں رہے گی، ضلالت آپ کے یہاں رہے گی، اور سب سے بڑھ کے پستگی آپ کے یہاں رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری قوم میں ان علماء نے اگر دینی علم کو حاصل کر لیا ہے اور دین کی حفاظت کے لیے، تو کیا ہمارے یہ جسم ضرورت نہیں ہے اسے کسی چیز کی؟ اگر ضرورت ہے تو یقین جانیے کہ آج ہماری قوم میں اگر آج کا نوجوان پڑھے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرے اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے اتنی بلندی پہ چلا جائے کہ اگر لکھنؤ میں پوچھا جائے سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے تو اپنی قوم کا نام آئے، سب سے بڑا انجینئر کون ہے تو اپنی قوم کا نام آئے، سب سے بڑا فلاسفر کون ہے تو اپنی قوم کا نام آئے، سب سے بڑا فار ایگزامپل میتھمیٹکس کون ہے تو اپنی قوم کا نام آئے۔ لیکن ہماری قوم تو یہ سوچ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہماری قوم تو یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے 2 مہینہ 8 دن ماتم کر لیا اور سارا فریضہ ہمارا ختم ہو گیا۔ نہیں میرے عزیزو، فریضہ جیسے ہی تم نے یا حسین کہا تھا ویسے ہی تمہارے اوپر تمام فریضے اور بڑھ گئے۔ اگر تم حسینی ہو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ جو چیز حسین نے تمہیں دیا ہے اسے تم حاصل کرو اور تم اسے لے کے چلو۔ علم بہت ضروری ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اور۔ بس مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے آرگنائزیشن کے بارے میں سنا اور انہوں نے اسپیشلی ایک پروگرام رکھا اور پتہ چلا کہ پھر اس کے بعد انعامات کی تقسیمات کیجیے۔ یہ انعامات آپ کے حوصلے بڑھانے کے لیے ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں آپ لوگوں کی بھی ہے جنہیں یہ انعامات مل رہی ہے۔ انہوں نے انعام اس لیے دیا کہ آپ کے حوصلے بڑھیں۔ آئندہ سال آپ اپنے علم میں اور چار چاند لگا کے اس آرگنائزیشن کی ہمت بڑھائیے تاکہ اسے سمجھ میں آئے جو ہم نے پچھلے سال بیج بویا تھا آج وہ بیج تناور درخت بن کر کے ہمیں پھل عطا کر رہا ہے۔ بس علم نہیں چھوڑنا چاہیے، زندگی رہی تو کبھی بتاؤں گا کہ مولا کائنات نے جس چیز پہ سب سے زیادہ فخر کیا ہے وہ علم ہے۔ بس میری گفتگو تمام 5 منٹ میرا تقریباً ختم، انشاءاللہ پھر کبھی۔ لیکن یاد رکھیے علم کے بغیر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم حضرات، جو سامعین کرام، جو خواتین، جو بچیاں بیٹھی ہیں، مجھے پہلے اس بات کا تو احساس نہیں تھا کہ مجھے بھی یہاں پر آ کر کچھ کچھ کلامی کرنا ہے، لیکن اب جب میرا نام آ ہی گیا ہے تو 2-4 بول ہم بھی بولتے جائیں۔ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول علم کا لازمہ آتا ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک علم کو حاصل کرے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے، تہذیب و تمدن سکھاتا ہے۔ علم انسان کو تاریکیوں میں روشنی کا کام کرتا ہے۔ اگر علم ہوگا تو تمام ظلمات ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ علم میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے حجت الاسلام فرما رہے تھے کہ العلم نور، علم ایک نور ہے، لیکن اس کے آگے اگر معذرت کے ساتھ ہم لگائیں گے علم نور
من تشاء. علم نور ہے, اللہ علم دیتا ہے, لیکن جو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے اس کو علم ملتا ہے. اگر ہم اس بار کے اپنی اپنی فکر ہے, شاید قبلہ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ اگر اللہ کو علم بھرنا ہو, ایک کو علم دے دیا دوسرے کو علم نہ دیا, تو دوسرا جا کر بارگاہ الہیہ میں اس کی عدالت میں شکایت کرے گا, اس کو علم دیا مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ میری دلیل ہے, بڑی معذرت ساتھ قبلہ. تو جو چاہتا ہے اس کو اللہ علم دیتا ہے. اس کے لیے محنت ضروری ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کتابیں لے کر گھر سے نکلے اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے پب جی کھیلنے لگے, یا واٹس ایپ پر اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگے, یا موبائل میں پکچرز دیکھنے لگے. اس طرح سے علم نہیں ملتا. العلم فی الجوع, علم کب ملتا ہے؟ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب بھوکے پیٹ ہو. لہذا مدرسوں میں پتلی دال دی جاتی ہے کہ پتلی دال کھاؤ جب بھوکے رہو گے. تو علم نہیں. العلم فی الجوع, علم بھوک میں ہے. کب آپ کو علم ملے گا؟ جب آپ کو علم کی بھوک ہوگی تب. اگر آپ کو علم کی بھوک نہیں ہے تو علم نہیں ملے گا. جب آپ میں چاہت ہوگی تب اللہ آپ میں علم ڈالے گا, آپ کے سینے میں علم ڈالے گا. اللہ جانتا ہے کہ آپ کی کاوشیں کیا ہیں, آپ کی محنتیں کیا ہیں. ہم کتابیں لے کر کے مدرسے پہنچے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا, پالنے والے میرے سینے میں علم کو کوٹ دے, بھر دے. نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے. تو بچوں, بارگاہ مشہور یہی ہے جیسا کہ قبلہ نے فرمایا, العلم نور, اللہ چاہتا ہے جس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے. مشہور یہی ہے. لیکن یاد رکھیں, من تشاء, جو چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ نور ڈالتا ہے, ہر ایک کے نہیں. یہ بارگاہ ایک ہماری فکر ہے, اور قبلہ نے جو فرمایا ہے یہی مشہور ہے. جو قبلہ نے فرمایا مشہور اسی طرح سے ہے. لیکن میری ایک فکر ہے کہ نہیں, جو چاہتا ہے اسی کو علم ملے گا. اب اگر ہمارے پاس علم ہوگا, جو ہمارے اندر جہالت ہے, جیسے آج مسائل کے بابت میں کچھ خواتین ہوں یا مرد پوچھتے ہیں کہ اگر ہم باوضو ہیں, ہمارے سامنے سے کتا گزر جائے. ایک خاتون نے سوال کیا, ہم باوضو ہیں, میرے سامنے سے کتا گزر گیا تو وضو کا باطل ہو گیا. اب بتائیے, علم ہوتا تو یہ پوچھتی ہو, کتے سے اور وضو سے کیا لینا دینا؟ یعنی ہم اتنا کمزور وضو باندھتے ہیں. مثلا ایک روزہ رکھنے کے لیے نیت باندھو, نہیں باندھی تو روزہ نہیں جناب والا, یہ بھی غلط ہے. جب ایک روزہ آپ پر فریضہ قرار دے دیا گیا ہے, آپ نیت کریں یا نہ کریں. رمضان کی پہلی تاریخ آئی, روزہ شروع, دن میں کھانا کھایا, روزہ توڑا کہ نہیں توڑا؟ اس لیے کہ آپ پر فریضہ ہے. علم وہ روزہ جو ہے فریضہ ہے. اسی طرح سے تمام چیزیں ہیں. بار کہ اگر علم ہوگا تو ہمیں سب جہالتوں سے بہت ہمیں علم دور لے جائے گا, اور ہمارے اندر سے یہ جہالتیں ختم ہو جائیں گی. اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یہی ہے کہ تہذیب و تمدن ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے, بزرگوں کا احترام ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا. آج دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے, لوگ چاند پہ سفر کر رہے ہیں, وہاں پر تفریح کے لیے جا رہے ہیں, اور ہم یہیں کے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں وہ ذرا سے دقیانوسی والی باتیں. علم ہوگا تو دیکھیے کیا نہیں ہوگا. علم ہوگا جو آج یہ دیکھیے کہ اگر کسی گھر میں خدا نہ خواستہ, دیکھیے مثال دے رہا ہوں, موقع نہیں ہے لیکن مثال آ گئی تو میں دے رہا ہوں, کسی گھر میں موت ہو گئی, اس کے نئے کپڑے جو تھے نا سب نکال کے پھینکو, یہاں سے جوتے نکال کے پھینکو. کیوں؟ یہ مرنے والے کا مر گیا, اب اس کے کپڑے نہیں چاہیے, اس کا کرتا پاجامہ نہیں چاہیے. بارگاہ جتنے لباس ہیں اس کے سب پرانے ہو یا نئے ہو سب نکال کے پھینک دو. عزیزان گرامی, جتنے کپڑے تھے جو رکھے تھے اس نے پہنے بھی نہیں تھے. عید کے لیے کپڑے آئے تھے, اس نے پہنے ہی نہیں تھے. عید کے دن انتقال ہو گیا, موت حق ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. عید کے دن انتقال ہو گیا, نہیں, مرنے والے کے نام سے آئے تھے, لہٰذا یہ کپڑے بیکار ہو گئے چونکہ مرنے والے کے نام سے آئے تھے. لیکن اگر کسی خاتون کا انتقال ہوا, اس کے گلے میں سونے کی چین ہے اور کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں, ہاتھوں میں کنگن ہیں,
جناب والا ان کو بھی نکال پھینکو تب تو جانے. یہ جہالت ہے، جہالت. اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی. فاتحہ ہوا، ابھی میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں مجلس میں یہی پڑھ کے آ رہا ہوں. فاتحہ ہوا، جس کھانے کے اوپر سورہ حمد دم ہے، سورہ قل هو اللہ دم ہے، اس کو تو ہاتھ نہیں لگائیں گے. نہیں، یہ مردے کا فاتحہ ہے، اس کو نہیں چھوئیں گے جناب والا. اور اسی کے برعکس دوسرے حال میں کھانا چل رہا ہے. جناب والا فلاں مر گئے، ان کے نام کا 40ویں کا کھانا ہے، یہ تو اس کے نام کا ہو گیا، اس کو تو ولیمہ سمجھ کے کھا رہے ہیں. لیکن جس پر سورہ حمد ہے، سورہ قل هو اللہ دم ہے، اس سے آپ اجتناب کریں. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہ ہوگی، یہ جہالتیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ ہم فقط قرآن دینیات یہی پڑھیں، بلکہ ہمیں کہا گیا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگ بہت سے گمراہ کر دیتے ہیں. کہنے نہیں، چین کا ترجمہ جو ہے وہ نجف ہے، تو سین کا ترجمہ تو وہ نجف ہو گیا ہیں، تو پھر چین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہمارے وہاں غلط چیزیں اڑا دی گئی ہیں. بس شاید 1-2 منٹ اور میں آپ کا زیادہ لے لوں، چونکہ ہمیں ٹائم بہت کم دیا قبلہ نے، شاید وقت ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں اگر کسی نے دعات پڑھ دیا، حضور بیٹھے ہیں، دعات کو داد پڑھ دیا، دال کی آواز نکلتی ہے، دعات کی آواز ہمیشہ دال کی نکلتی ہے. اگر پڑھ دیا تو جناب انہوں نے غلط کر دیا. لیکن اگر آپ زوات کو زوات کہیں گے نا، عرب کبھی نہیں سمجھے گا، معنی غلط نکلیں گے، ہمیشہ معنی غلط نکلیں گے. کیا ہے یہ؟ ہمارے ممبروں سے غلط چیزیں رائج کر دی گئی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے رائج کر دی گئیں. اچھا، کچھ نانی اماں نے رائج کر دی، کچھ دادی اماں نے رائج کر دی. جو باقی بچا تو ہمارے وہاں ممبر نے جو آ کر کے علماء کی تو وہ برائی کرتے ہیں، علماء کی تو وہ برائی کرتے ہیں، اور علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو انہوں نے ترجمہ کیے ہیں نا، اسی سے استفادہ کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے جناب والا؟ آپ کیسے عالم ہیں، ممبر پہ کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ جن کی ترجمہ کی ہوئی کتابوں سے آپ مطالعہ کر کے ممبر پر آپ اچھل رہے ہیں، ممبر کی کیلیں توڑ رہے ہیں، ممبر کی چولیں ہلائے دے رہے ہیں، انہی سے کتابوں میں آپ استفادہ کر رہے ہیں، انہی کی آپ برائی کر رہے ہیں. باہر کے یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے وہاں غلط رائج ہو گئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں. ہاں، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم ضروری ہے. جب دینی علم ہوگا، یہ نہیں کہ قرآن استانی جی آئیں اور انہوں نے 3 قرآن ختم کروا دیے. 3 قرآن تو انہوں نے ختم کروا دیے. بیچارے انہوں نے تو پوری محنت کی، چونکہ ان کا آنا آدھے گھنٹے کا، جانا آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹہ آپ کو پڑھایا، 2 گھنٹے بیچاری نے انہوں نے آپ پر سرو کر دیے. لیکن آپ نے محنت نہیں کی جو قرآن صحیح طرح سے پڑھ دی. بہت سی ایسی ہیں جن کے قرآن صحیح نہیں ہیں. استانی کی پڑھی، ہمارا مدرسہ چلتا ہے، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. استانی جی سے ہم نے قرآن پڑھایا اور ختم کر لیا، لیکن یہاں جو پڑھا تو ہمارے وہاں مدرسے میں تو صفر ہیں بالکل، چونکہ وہ معاملہ جہاں جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ہے نہیں، اس انداز میں ان کو پڑھایا نہیں گیا. ان کی خطا نہیں ہے. اچھا، استانی نے جو پڑھایا تو ان کو بھی کسی نے ایسے ہی پڑھایا ہوگا، تبھی انہوں نے پڑھا، انہوں نے بھی اس طرح سے. تو ہمیں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے تاکہ ہم حرام و حلال میں تمیز کریں. جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم حرام و حلال میں تمیز کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال، شراب حرام ہے اور پانی حلال ہے، یہی نہیں ہے. بلکہ اس میں یہ جانا پانی حلال ہے تو کون سا پانی حلال ہے، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے جناب والا. تو یہ علم ہوگا تب مجھے معلوم ہوگا. اب اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو وہ 21 غسل نہیں کروائے جائیں گے. علم اگر ہوگا تو 21 غسل نہیں کروائے جائیں گے. یہ خواتین میں چیز بڑی مشہور ہے، 21 غسل کر لو. ابھی تک جو خواتین کے غسل ہیں وہ تمام یہ خواتین اور نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کتنے غسل ہیں، لیکن نانی دادی نے 21 غسل کروا دیے کہ نہیں 21 غسل کرنا پڑیں گے. تو ہمیں ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں. علم حاصل کریں، دقت سے علم حاصل کریں. کوئی بھی علم ہو ہم بڑے اس کو سنجیدگی سے پڑھیں
ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کی محنت رائگاں جائیں اور اس کے بعد ہم ڈگری لے کر نکلیں تو گویا جدھر جائیں گے، اگر ہم دین کی طرف جائیں گے تو دین کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر دنیا کی طرف جائیں گے تو دنیا کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ان لوگوں کے نام لینے جا رہا ہوں جنہوں نے امتحان میں ممتاز حاصل کیا ہے۔ اول نمبر سے اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا اعجاز مہدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے جناب مختار رضا صاحب کو دیں۔ آئیں جناب مختار رضا صاحب۔ مختار رضا صاحب آئیں۔ اب آئیں شبیہہ فردوس صاحبہ، جلدی جلدی آتے رہیں۔ شبیہہ فردوس زہرا صاحبہ۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ندا فاطمہ صاحبہ سے کہ آئیں اور قبلہ کے دست مبارک سے اپنا انعام حاصل کریں۔ ندا فاطمہ۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں گزارش کرتا ہوں سحر فاطمہ صاحبہ سے کہ آئیں اور مولانا صاحب کے دست مبارک سے اپنا انعام حاصل کریں۔ سحر فاطمہ۔ سحر فاطمہ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں روحین فاطمہ صاحبہ سے کہ آئیں اور قبلہ کے دست مبارک سے اپنا انعام حاصل کریں۔ روحین فاطمہ۔ روحین فاطمہ۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں روزی فاطمہ صاحبہ سے کہ آئیں اور قبلہ کے دست مبارک سے اپنا انعام حاصل کریں۔ روزی فاطمہ صاحبہ۔ روزی فاطمہ صاحبہ۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں علی جناب مولانا غلام سرور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے سیدہ ضیاء رضوی صاحبہ کو انعام دیں۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ اب میں گزارش کرتا ہوں قصہ صاحبہ سے کہ آئیں اور اپنا انعام قبلہ کے دست مبارک سے حاصل کریں۔ قصہ رضا صاحبہ۔ قصہ رضا صاحبہ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محترمہ تمنا رضوی صاحبہ سے کہ آئیں اور
مبارک سے اپنا انعام حاصل کریں. جو پہلا انعام جو ٹاپ آئی ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا محمد علی صاحب سے کہ آئے اور اپنے دست مبارک سے رابعہ ناز صاحبہ کو انعام دیں. رابعہ ناز صاحبہ قبلہ کے دست مبارک سے رابعہ ناز صاحبہ. اب میں گزارش کرتا ہوں یاسین مرزا صاحبہ سے کہ آئیں اور قبلہ کے دست مبارک سے اپنا انعام حاصل کریں. یاسین مرزا صلوات پڑھتے رہے محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. یاسین مرزا جلدی کریں جو کہ والیڈر ہیں یہاں اس گروپ کے. اب میں گزارش کرتا ہوں فیاض حیدر صاحب سے کہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے شبیہہ فردوس صاحبہ کو انعام دیں. شبیہہ فردوس زیدی صاحبہ ہو گئی. ناز فاطمہ صاحبہ جلدی کریں. اب میں گزارش کرتا ہوں مہدی عظما صاحب سے کہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے بچے کو انعام تقسیم کریں. مہدی عظما صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیٹ پر آئیں. صلوات پڑھی عظمت علی محمد علیہ السلام پر. آوازیں بلند نعرے صلوات. اب میں گزارش کرتا ہوں فرزانہ رضوی صاحبہ سے کہ آئیں اور اپنا انعام مہدی عظما صاحب سے حاصل کریں. جلدی کریں.